نے فرمایا کہ تم غور کرو کیف تکفرون باللہ، تم کیسے انکار کرتے ہو قیامت کا۔ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے انکار کرتے ہو۔ یہاں پہ تو لفظ اللہ ہے، دراصل انکار وہ قیامت کا کر رہے ہیں، اللہ کا انکار نہیں کر رہے۔ یاد رکھنا یہ جن مشرکوں کی بات ہو رہی ہے وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کا انکار نہیں کر رہے، بلکہ انکار کس کا کر رہے ہیں؟ تو قیامت کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ لہٰذا جو قیامت کا انکار کر رہا ہے دراصل وہ اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ کیف تکفرون باللہ، او مشرکو تم قیامت کا کیسے انکار کر سکتے ہو۔ تمہارا نظریہ یہ ہے کہ یہ مٹی میں مٹی ہو گئے، مر گئے، پھر کون زندہ کر سکتا ہے۔ ذرا دیکھو فَأَحْيَاكُمْ، جب تم کچھ بھی نہیں تھے اللہ نے تمہیں زندہ کیا کہ نہیں کیا؟ کچھ بھی نہیں تھے۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ مارے گا تمہیں۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا ہی کرے گا۔ کہتے ہیں جی مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ یہ جو بالکل کھائی جا چکی ہے، جس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، فرمایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دیجئے اسے وہ ذات دوبارہ زندہ کرے گی جس نے اسے پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ پہلی مرتبہ جب پیدا کیا اس کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میرا رب تب پیدا کرنے پہ قادر ہے، اب تو ہڈی بھی موجود ہے، نام بھی موجود ہے، نشان بھی موجود ہے۔ اب پیدا کرنا تو پہلی دفعہ پیدا کرنے سے بھی کئی گنا زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ تو دراصل اس آیت میں جو بیان ہو رہا ہے وہ عقیدہ آخرت ہے۔ کیفا، کس طرح تم انکار کر سکتے ہو، باللہ، اللہ کا مطلب قیامت کا۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اور تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، تو اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں مارے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ یہ ہے اصل چیز، یہ ہے ہر چیز کا نچوڑ۔ دیکھیں کچھ لوگ تھے ہدایت والے، کچھ لوگ تھے خسارے والے۔ اب ہدایت والوں کو انعام ملنا ہے، خسارے والوں کو سزا ملنی ہے۔ اس کے لیے نتیجے کا کوئی نہ کوئی دن تو ہمیں چاہیے۔ وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن۔ اس کے لیے دوبارہ زندگی چاہیے، اس کے لیے اٹھنا ہی اٹھنا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے اگر اٹھنا نہ ہوتا، اگر دوبارہ زندگی نہ ملنی ہوتی یا موت نہ ہوتی یا اللہ کے آگے پیش نہ ہونا ہوتا، پھر تو ہم جو مرضی کرتے۔ جی میں اللہ ہوں، کوئی چاہتا مانتا، کوئی چاہتا نہ مانتا۔ یہ ہمارے پیغمبر ہیں، ان کا کہاں مانو، کوئی چاہتا مانتا، کوئی چاہتا نہ مانتا۔ بھئی کون سا پوچھا جائے گا، کون سا ہمیں سوال ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک دن قائم کر دیا، ہر ایک کو مرنا ہی مرنا ہے، اور اس کے بعد جیسے مرنا ہے دوبارہ زندہ ہونا ہی ہونا ہے۔ تو لہٰذا اس دن سے ڈرو۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس دن اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرو گے، اللہ تمہیں جنت المأویٰ عطا فرمائے گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر یاد رہے پہلی زندگی تو وہ ہے، پہلے تو عدم ہے نا، عدم عالم ارواح سے بھی پہلے، اس کے بعد زندگی وہ عالم ارواح سے شروع ہو گئی، یا جب ہم دنیا میں آئے تب شروع ہو گئی۔ اس کے بعد موت، یہ تین چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں، موت بھی دیکھ چکے ہیں لوگوں کی، تین چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز، پہلی تین چیزیں اللہ نے کر لی تو چوتھی بھی ہو کر رہے گی۔ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ اس کے بعد یہ جو دوبارہ زندہ کرنا ہے یہ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ قبر میں۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی زندگی میں تمہیں اس کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یعنی دو ہی انسان کی زندگیاں ہیں اور دو ہی موتیں ہیں۔ ایک پہلی موت جو ہے اس سے ہم گزر آئے، دوسرے نمبر پہ زندگی تھی وہ ہم گزار رہے ہیں،
تیسرے نمبر پہ موت ہے، وہ آنی ہی آنی ہے۔ چوتھے نمبر پہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے لیے ہم نے اس زندگی میں تیاری کرنی ہی کرنی ہے۔ اگر کسی انسان کو یہ نقطہ سمجھ آ جائے، یقین جاننے وہ کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ اسے پتہ ہے یہ تو میں زندگی گزار رہا ہوں اگلی موت اور زندگی کے لیے۔ اگر انسان کو یہ نقطہ سمجھ آ جائے، کبھی ریاکاری نہیں کرے گا، کبھی دکھلاوا اور دھوکہ نہیں کرے گا۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ کی ذات جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے 3 مفہوم ہیں۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے نا، یہ سورج، چاند، ستارے، سیارے اور درخت، پھول، پھل، جتنی مخلوقات ہیں ساری اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں، کہ انسان جب جب ان کو دیکھے اسے فوراً یاد آئے کہ یہ ان کو پیدا کرنے والا کون ہے، یعنی توحید کی یاد آتی رہے۔ 3 سائڈیں ہیں، ایک طرف انسان، ایک طرف باقی مخلوقات، ایک طرف اللہ۔ اس مخلوقات کو پیدا کیا ہے اللہ نے۔ انسان جب بھی مخلوق کو دیکھے گا اسے کون یاد آئے گا؟ خالق یاد آئے گا۔ ایک تو معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی ہے والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کچھ تمہارے ہی لیے پیدا کیا ہے۔ جو کچھ ہے زمین میں سب کچھ تو جس کے لیے پیدا کیا ہے، ظاہری بات ہے وہ افضل ہے، وہ اشرف ہے۔ اسی آیت سے نکلتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ یہ لفظ آپ نے سنا ہے نا، انسان کیا ہے جی؟ اشرف المخلوقات۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے جتنی مخلوقیں پیدا کی ہیں کس کے لیے؟ اس زمین پہ جو کچھ بھی ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، تو انسان اشرف المخلوقات ہے۔ کوئی جانور وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم اشرف المخلوقات ہو، تم اس کی توحید کو کیسے بھول سکتے ہو؟ یہ 2 نقطے ہو گئے۔ تیسرا بڑا اہم نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس زمین میں ہے اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا؟ انسانوں کے لیے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ ہمارا باجی سارا ہے کہ اللہ نے سارے سے پیدا کیا ہے، سارا ہے نا، کس کا ہے وہ؟ سب کچھ انسانوں کا ہے، سب کچھ ہمارا ہے۔ یعنی اس سے ایک قاعدہ جو مفسرین نے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو بھی چیز ہے نا وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کہہ دیجئے کون ہے جو حرام کر سکتا ہے اس چیز کو جو اللہ نے نکالی ہی اپنے بندوں کے لیے ہے۔ اس زمین پہ جو کچھ بھی ہے سب کچھ ہمارے لیے حلال ہے۔ ہاں اگر قرآن میں یا حدیث میں اس کے حرام ہونے پر کوئی دلیل آ جائے، اگر قرآن و حدیث میں اس کے حرام ہونے پہ کوئی دلیل آ جائے، احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تمام چرنے والے جانور تمہارے لیے حلال ہیں، الا ما یتلی علیکم، مگر وہ حرام ہیں جو تمہیں بتا دیے گئے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس زمین پہ جتنے جانور ہیں وہ ہمارے لیے حلال ہیں، پھل حلال، درخت جو کچھ بھی ہے حلال ہی حلال ہے۔ ہاں ہمیں بتا دیا گیا ہے گھریلو گدھا تمہارے لیے حرام ہے، ہمیں بتا دیا گیا ہے ہر کچلی والا جانور جس کے وہ نکیلے دانت ہوتے ہیں وہ حرام ہے، ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ جو وہ پنجے سے شکار کرے وہ تمہارے لیے حرام۔ بات کی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جو بتا دیا گیا وہ حرام ہے، مطلب یہ ہے کہ اس زمین میں جو کچھ بھی ہے نا اس کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ وہ حلال ہے۔ حرام تب ہوگا جب اس کے لیے کوئی حرام ہونے کی دلیل ہے۔ یہ میں نے بڑا اہم قاعدہ سمجھانا ہے، سب نے توجہ رکھنی ہے کیونکہ اس کا بڑا ہمارے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ زمین میں جو بھی اشیاء ہیں وہ آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں ہمارے لیے حلال ہے، کب حرام ہوگی؟ جب اس کے حرام ہونے پہ دلیل آئے گی۔ یہ معاملہ ہے دنیاوی چیزوں کا۔
جبکہ جو عبادت ہے نا اس کا قاعدہ اس کے بالکل برعکس ہے. اس کا قاعدہ بالکل برعکس ہے. عبادت میں ہر وہ کام حرام ہے جب تک اس کے حلال ہونے کی دلیل نہیں آئے گی. مجھے بات کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ عبادت میں ہر وہ چیز حرام ہے جب تک اس کے حلال ہونے کے لیے دلیل نہ آئے. دنیاوی اشیاء میں ہر وہ چیز حلال ہے جب تک اس کے حرام ہونے میں کوئی دلیل نہ آئے. یہ بڑا ہی اہم قاعدہ ہے. اگر یہ قاعدہ آپ یاد کر لیں دہرا لینا سمجھو کہ حلال حرام کے معاملے میں وچنا 25-30% تسی خود بھی مفتی بن جاؤ گے. ٹھیک ہے. عبادت کے معاملے میں ہر وہ چیز حلال ہوگی جس کی دلیل ہوگی. جس کی دلیل ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے. ہم سے لوگ پوچھتے ہیں بھائی یہ ہم کام کرتے ہیں دین سمجھ کے دیکھ دسو منع کتنے آیا ہے؟ بھائی منع ہونے کی دلیل کی ضرورت ہی نہیں. آنکھیں بند کر کے کہہ دو حرام ہے. کیونکہ یہ عبادت سمجھ کے جو کر رہے ہو اس کے حلال ہونے کی دلیل قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے. جس عبادت کی جس نیکی کی پھر سنیں جس نیکی کی دلیل قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو وہ نیکی نہیں وہ حرام ہے. ٹھیک ہے. وہ نیکی بنے گی ہی تب جب وہ قرآن و حدیث میں آئے گی. لیکن دنیاوی معاملے میں قاعدہ برعکس ہے. اللہ نے یہ قاعدہ دے دیا کہ ہر چیز ہے ہی تمہارے لیے حلال. کب حرام ہوگی؟ جب اس